اہمیت کی حامل چیز ہے کہ یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے. عام طور پر ہم جب خبر دیتے ہیں تو ہم کور کمانڈرز کانفرنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جو میسج آ رہا ہے وہ زیادہ ڈیپتھ سے آ رہا ہے. ان الزامات کو لگانے کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا ہے. قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا جائے گا. اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جب سب کو ملا کے یہ پیغام دیا جائے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اندازہ نہیں ہے کہ بات نااہلی سے بہت آگے جا چکی. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے زیر صدارت GHQ میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں آرمی چیف نے کہا کہ ریاست پاکستان اور مسلح افواج شہدائے پاکستان اور ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر پرتشدد حملے، انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کر کے مذموم سیاسی مقاصد کا حصول ہے. ٹھیک. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے کہ یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے. عام طور پر ہم جب خبر دیتے ہیں تو ہم کور کمانڈرز کانفرنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں میں کامنلی کور کمانڈر کانفرنس جو ہے اس کا نام مقبول ہے، وہ زیادہ تر سنتے ہیں، معروف ہے. اب یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے تو کم و بیش 19 لوگ ہوتے ہیں. کور کمانڈرز ہوتے ہیں، پرنسپل اسٹاف آفیسرز ہوتے ہیں. جب یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے تو عام آدمی کی زبان میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 4 اسٹار جنرل یعنی کہ آرمی چیف صاحب، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 3 اسٹار کور کمانڈر صاحبان، اور پھر اس سے نیچے 2 اسٹار آفیسرز بھی اس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، پرنسپل اسٹاف بھی، فارمیشن کمانڈرز بھی، 2 اسٹار آفیسرز بھی. تو اس کی اب سگنیفیکنس ایسے سمجھ لیں کہ پہلے جو بات آ رہی ہے وہ چیف اور ان کی کور کمانڈرز کانفرنس کی جانب، کور کمانڈرز کی جانب سے آ رہی ہے، آرمی کی جانب سے آ رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو ٹاپ مائنڈز ریفلیکٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب جو چیز آ رہی ہے وہ آرمی چیف کی جانب سے آ رہی ہے، کور کمانڈرز کی جانب سے آ رہی ہے، ان کی کور ٹیم کی جانب سے آ رہی ہے، اور ٹاپ مائنڈز جو ہیں ان کی ریفلیکشن ہے آرمی کی جانب سے ہے، اور اس میں فارمیشن کمانڈرز بھی آ گئے، 2 اسٹارز بھی آ گئے. تو اب جو میسج آ رہا ہے وہ زیادہ ڈیپتھ سے آ رہا ہے، یونانیمس میسج اب وہ زیادہ ڈیپتھ سے آ رہا ہے. تو اس لیے اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. جو حالات ہیں ان حالات میں اس میسج کا زیادہ ڈیپتھ سے آنا کہ اس کی جو اس کو اس کی سنگینی کا منہ بولنا ثبوت ہے. نہیں، وہ تو 9 مئی کے سنگین واقعات سنگین ہے نا. یعنی اس پر جو اندر تشویش ہے، دکھ ہے، افسوس ہے ان واقعات پر، ان حالات پر، اور ان واقعات کے انجام دینے والوں سے نمٹنے کے لیے جو اتفاق ہے، ہم آہنگی ہے، وہ بالکل یکساں ہے. یہ اس کا کل لب لباب ہے کہ یہ زیادہ ڈیپتھ سے آ رہا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیے، اس میں کچھ پوائنٹس بہت اہم ہیں، اور جو ISPR سے میسج آیا اس میں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے اپنے خطاب میں کیا کہا، اور کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء نے ان سے اتفاق کرتے ہوئے کیا کیا باتیں کی ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ریاست پاکستان اور مسلح افواج شہدائے پاکستان اور ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ سراہتی رہے گی. اسی طرح سے آرمی چیف صاحب نے جو مزید کہا وہ ہے 25 مئی کی تقریبات میں عوام نے بھرپور شرکت کی. افواج پاکستان اور عوام میں گہرے تعلق کی یہ شرکت عکاسی کرتی ہے، واضح عکاسی کرتی ہے. پھر آرمی چیف صاحب نے مزید کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر پرتشدد حملے کیے گئے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات لگائے گئے. ان الزامات کو لگانے کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا ہے اور مسلح افواج کو بدنام کر کے مذموم سیاسی مفادات کا حصول ہے. یہ آرمی چیف صاحب نے کہا. آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ ملک دشمن عناصر اور ان کے حامی جعلی اور بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈا کے ذریعے معاشرتی تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرنے
قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا جائے گا. سانحہ 9 مئی کی سخت مذمت. اب جو شرکا ہیں انہوں نے ان باتوں کو سیکنڈ کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پروان چڑھانے اور ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ضرورت پر ہم زور دیتے ہیں. شرکا نے یہ کہا کہ اب وقت آ گیا کہ ان کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے. اس میں مزید چیزیں ہیں، طویل پیغام ہے یہ. اب یہ جو پیغام ہے یہ گزشتہ کچھ دنوں کا، سانحہ 9 مئی کے بعد کا سخت ترین پیغام ہے. سب سے بڑا پیغام بھی ہے یہ. اور اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جب سب کو ملا کے یہ پیغام دیا جائے. بالکل. اب اس میں ایک اور چیز ہے دیکھنے کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جماعت کے سپورٹرز نے یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ انجام دیے. یہ اس حکومت کا اور پھر آرمی کا مسلسل جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ اس میں یہ لوگ ملوث تھے. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں حکومت نے تو بتا دیا کہ یہ حکومت کے وزراء کہہ چکے غدار ہیں. اب ان کے خلاف آرمی ایکٹ اس کے حوالے سے یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ مقدمات چلائے جائیں گے جو بالکل اور فوری. یہ اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میسج میں سے نکال لیے جائیں. آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو بات ہو، مذموم مقاصد کے حصول کے لیے یہ گھیرا تنگ کرنے کی بات تھی. شہداء کی یادگاروں، جناح ہاؤس کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو کہ آئین پاکستان کے تحت ہیں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کانفرنس کے شرکا نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے. حامد میر صاحب نے ایک بات اپنے انٹرویوز میں، ایک سے زیادہ انٹرویوز میں کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ بات نااہلی سے بہت آگے جا چکی. عمران خان صاحب ریڈ شاید نہیں کر پا رہے کہ حالات کتنے سنگین ہیں. اور عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگوں نے حامد میر صاحب یہ بھی کہتے ہیں عمران خان، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اب ہوگا کیا، مسئلہ یہ ہے کہ رکھنا کہاں پر ہے، ڈیالہ میں یا کوٹ لکھپت میں. یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں. حامد میر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس یقیناً ہم سے زیادہ خبریں ہوتی ہیں. اور حامد میر صاحب اس معاملے کی سنگینی کو اس لیے زیادہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں ریسنٹ ہسٹری میں جو افواج پاکستان پر سب سے سنگین نوعیت کا الزام ریسنٹ ہسٹری میں اگر کسی کا ہمیں یاد ہے تو وہ حامد میر صاحب کا اور عامر میر صاحب کا یاد ہے. عامر میر صاحب نے فوری طور پر ISI پہ الزام لگایا تھا. حامد میر صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا تھا اور جیو نے اس کی سزا بھی بھگتی تھی. حامد میر صاحب نے بھی اس کی سزا بھگتی تھی. اور پھر حامد میر صاحب نے اس الزام کو نہیں دہرایا. پھر ہمیں خبر ملی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب نے حامد میر صاحب کو ایک موقع پر جب کافی شرکا موجود تھے تب یہ کہا تھا کہ میر صاحب آپ بتاتے کیوں نہیں کہ آپ پر حملہ کس نے کیا تھا. یہ جنرل باجوہ صاحب نے حامد میر صاحب سے کہا تھا. یہ کئی صحافی رپورٹ کر چکے ہیں جو اس موقع پر موجود بھی تھے. تو حامد میر صاحب اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں، حامد میر صاحب اس کی سنگینی کو زیادہ جانتے ہیں. تو اس لیے وہ یہ خبر دے رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں آرمی 2 مقدمات میں نامزد ہوئے. تو آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب بیہائنڈ دا بارز جائیں گے. اور عمران خان صاحب کا پھر یہ معاملہ جو ہے اس میں اپیل کا حق 3 بار ہے. تو اپیل میں جا سکتے ہیں، ایک لیگل بیٹل ہے سپریم کورٹ میں. اور عمران خان صاحب پھر اس میں اپیل میں جائیں گے. حکومت یہ بار بار بتا رہی ہے کہ 3 مرحلوں پر اپیل کا حق اس معاملے میں حاصل ہوتا ہے کسی کو. لیکن بہرحال یہ جو صوبائی کورٹ میں اپیل نہیں ہوگی، یہ اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کسی لیگل ایکسپرٹ سے اس کی رائے بھی لے لیں گے. اس کانفرنس کے بعد اب کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان کی جو مشکلات ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی جو 9 مئی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی جماعت، ان کی سیاست اور عمران خان صاحب خود وہ سخت مشکلات میں. عمران خان صاحب کا اپنا ایک موقف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یقیناً ملوث ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جماعت کے خلاف اس میں لوگ شامل کروائے گئے. عمران خان صاحب کو اپنا یہ موقف کورٹ آف لا میں پیش کرنا ہوگا، بلکہ پروف کرنا ہے. بالکل پروف کرنا ہوگا. پیش کریں گے، اس کے بعد ہی پروف کریں گے. تو عمران خان صاحب یہ پہلا موقع آئے گا جب یہ اس عدالت میں جو آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا وہاں پیش کریں گے.
پھر یہ ایک بڑی اور عام عدالت میں پیش کرنے کا اور پروف کرنے کا موقع ملے گا عمران خان صاحب کو، ان کے وکیل کو. تو یہ مرحلہ عمران خان صاحب کے لیے دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹف تھنگ، کٹھن مرحلہ ہے ڈیفینیٹلی. اور نہ صرف یہ کہ ٹف ہے، بہت سیریس ہے جی. اس کے جو کانسیکوینسز ہیں پاکستان کی سیاست میں بہت سیریس ہیں. اور ہمارے ہاں ہم اس معاملے میں اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سیاستدان بیہائنڈ دا بارز گئے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب کی مثال ہے ہمارے ساتھ. تو اب عمران خان صاحب اس کو اگر بھگتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو جو سزا ہو سکتی ہے جی وہ سزا، میں نے کچھ لیگل ایکسپرٹ سے جب ان کی رائے لی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس میں آخری اپیل میں بھی کیس ہار جاتے ہیں تو پھر وہ 10 برس قید کی سزا ہے. اچھا. تو یہ معاملہ یہاں نااہلی تو اس کے ساتھ ہے، جب سزا ہو گئی تو نااہل ہو ہی جائیں گے، کنوکٹڈ ہو جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ آخری اپیل میں جانے کے باوجود بھی سزا برقرار رہتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی سیاست کو آپ ختم سمجھیں. اوکے. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.